أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیتوں میں توحید کے بارے میں توحید کی گواہی دیتے ہوئے خود اپنا ذکر فرمایا تھا اور فرشتوں کا ذکر کیا تھا کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے علماء کرام کا خاص طور سے ذکر کیا تھا کہ علماء بھی گواہی دیتے ہیں اس بات کی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے عالموں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں. یہ تین کام جس عالم کے اندر ہے اس عالم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف کی حدیث میں، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، کہ اس کی فضیلت ویسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام ایک ادنا صحابی پر یا کم درجے والے صحابی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے وہی فضیلت ایک عالم کی عام لوگوں پر ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تین کام کرے. ایک تو علم اس کے اندر ہو، اور علم سب سے بڑا علم وہ ہو جو توحید کا علم ہے، کیونکہ خود اللہ نے کہا کہ وہ گواہی دے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اللہ کی جو صفت ہے اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کے برابر نہ کرے. ایسا عالم، اور جو اس نے علم حاصل کیا اس پر عمل بھی کرتا ہو. اس لیے کہ اگر عمل نہیں ہوگا اور صرف علم ہوگا تو یہ چیز اس کے اندر یہودیت لے کر آئے گی. یہودیوں کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور عیسائیوں کے پاس عمل تو ہے لیکن علم نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا عیسائی ہوتے ہیں پادری، جو فادر ہوتے ہیں یا راہب ہوتے ہیں، یہ چرچ کے اندر بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں. ان میں ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ پورے گھر والوں سے کٹ کر اور بیوی بچوں سب سے الگ ہو کر یہ چلے جاتے تھے، چرچ کے اندر رہتے تھے اور کسی عورت کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے، اور دن رات وہ پریئر میں لگے رہتے تھے، پوجا میں لگے رہتے تھے. تو عبادت بہت زیادہ کرتے تھے لیکن علم نہیں تھا کہ کیسے عبادت کرنا ہے. علم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ وہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان پر اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ حلال اور حرام کو جان سکے. یہ فرض ہے، جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے رمضان کے، اسی طرح سے ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ حلال اور حرام میں فرق کر سکے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے. یہ موٹی موٹی باتیں اس کو معلوم ہونی ضروری ہے. اگر نہیں اس کو معلوم ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کو سزا دے گا، اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ غلط طرح سے عبادت کرے گا. جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ غلط طریقہ اپناتا ہے، غلط طریقہ سے عبادت کرتا ہے، اس کو طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے عبادت کا. جب علم آئے گا تو عبادت کا طریقہ معلوم ہوگا، حلال اور حرام میں فرق جانے گا. تو علم اور عمل، اور اس کے بعد میں اس کو وہ پہنچائے، ہے نا، اس کو وہ پہنچائے. تبلیغ، یہ دعوت کا کام عالموں پر سب سے زیادہ ضروری ہے.
اس لیے کہ یہ حدیث اور قرآن کو جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اگر یہ دعوت کا کام نہیں کریں گے اور یہ دین کو دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی علم دیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی علم دیا، پھر اس علم کو وہ چھپایا اس نے، تو قیامت کے دن اس کو آگ کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ الجم یوم القیامت بلجام من النار۔ اور یہ صرف عالم کے لیے نہیں بلکہ کوئی بھی آدمی، آپ کے پاس ایک علم آ گیا، آپ کو جانکاری مل گئی کہ شراب پینا حرام ہے، آپ نے کسی شرابی کو دیکھا یا پھر کسی ایسے آدمی کو دیکھا جو شراب پیتا ہے، کیا آپ نے اس کو بتایا؟ اگر آپ نے اس کو نہیں بتایا تو آپ نے اپنے علم کو چھپایا۔ آپ نماز پڑھنا فرض سمجھتے ہیں، آپ نے کسی بے نمازی کو نماز کے بارے میں نہیں بتایا، آپ نے اپنے علم کو چھپایا۔ اب آپ نے جو علم کو چھپایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جہنم کے اندر گلے میں پھندا، آگ کا پھندا پہنائے گا۔ تو علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ تبلیغ بھی ضروری ہے، اور صرف تبلیغ نہیں بلکہ عمل، انسان دوسروں کو سمجھا رہا ہے اور خود عمل نہیں کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علماء جو خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، ہے نا، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، دوسروں کو بڑا اچھا سمجھا لیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر، ایسے لوگوں کی زبانیں آگ کی قینچی سے کاٹی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایسے لوگ تھے کچھ جن کی زبانوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ علماء ہیں جو دوسروں کو تو سمجھاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اتامرون الناس بالبر، کیا لوگوں کو تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو انسان عمل کرے اور علم ہو اور علم کے ساتھ میں تبلیغ کرے۔ اگر یہ تینوں کام نہیں ہے یا ان میں سے دو کام ہے، علم تو ہے، عمل نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، تو ایسے عالموں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک ایسی جگہ ہے جس سے خود روزانہ جہنم اس سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ وہ کن کے لیے ہے؟ وہ برے علماء کے لیے جن کے پاس علم تو خوب ہے لیکن عمل نہیں ہے، یا عمل ہے تو وہ غلط عمل ہے، غلط طریقہ ہے اس کا، تو وہ ایسی بری جگہ ہے ان کے لیے، ایسے عالموں کے لیے جس سے خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یعنی جہنم اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس جگہ سے مجھے بچائے رکھنا، اور یہ کتنی بار جہنم کہتی ہے؟ 70 بار روزانہ۔ ایسی خطرناک جگہ، ایسی بھیانک جگہ، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہے، جانکاری ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ آدمی، اس کے پاس ایک بہانہ ہے، لیکن جس کے پاس علم ہے اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں، اس کو جانکاری ہے، وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، حلال و حرام کو سمجھتا ہے، جنت جہنم کے بارے میں اس کو معلوم ہے، پھر بھی وہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے بہت بھیانک، خطرناک ہے۔ اور جو آدمی، جو عالم ان تینوں چیزوں کو جمع کیے ہوئے ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کر رہا ہے، تو ایسے عالموں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور احیاء العلوم جو امام غزالی کی کتاب، اس کے اندر کئی ساری حدیثیں آئی ہیں، کئی سارے اقوال صحابہ کے تابعین کے آئے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اکثر ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن جو شہید ہو گئے ہیں وہ خواہش کریں گے کہ کاش میں عالم ہوتا، ہے نا، شہید یہ خواہش کریں گے، شہید یہ تمنا کریں گے کہ کاش میں عالم ہوتا۔ ایک اور صحابی حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، ان کا کہنا ہے کہ عالموں کی جو سیاہی ہے جس سے وہ لکھتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن، اس کو اللہ تبارک تعالی شہیدوں کے خون کے برابر تولے گا۔ شہیدوں کا خون ایک طرف اور عالموں کے سیاہی جو ہوتی ہے، جو لکھتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کے خون کی طرح تولے گا۔ تو ایسے عالموں کا بھی بہت بڑا جو ہے اجر ہے، بہت بڑا ثواب، لیکن شرط یہ تین چیزیں ہوں۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب یہ بات یاد رکھ لو کہ دین جو ہے صرف اور صرف اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دین، مذہب یا ریلیجن یا دھرم، اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی اور قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ دین ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا اور اسی کے بارے میں حکم نازل فرمایا اور اسی کو ماننے کا سب کو حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح و ابراہیم،
کہ یہ جو دین تمہارے لیے جاری کیا ہے، یہ جو مذہب تمہارے لیے بنایا ہے، یہ وہی مذہب ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو دین اسلام شروع سے، آج سے نہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے دین اسلام ہے، اور وہ قیامت تک رہے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی پوری ہوگی کہ قیامت سے پہلے وہ دن بھی آئے گا، کیا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک ایک گھر کے اندر اسلام داخل نہ ہو جائے، اسلام چلا نہ جائے۔ تو یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوگی۔ تو یہ دین اسلام جو ہے، جو شروع سے اب تک ہے، یہی دین اسلام اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ دوسرا کوئی اور دین، دوسرا کوئی اور مذہب اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ نبیوں سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ دوسرے نبیوں کو مانا کرتے تھے، اگر وہ اپنے وقت کے نبی کے اعتبار سے دین پر تھے تو ان کے دین کو قبول کر لیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے یہ ضد پڑے رہنا کہ ہم انہی کو نبی مانیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ضد پڑے رہنا کہ ہم انہی کو نبی مانیں گے، یہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یعنی جو اہل کتاب ہیں، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے کب؟ علم کے آنے کے بعد جو ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے، بغیا بینہم، تو یہ اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، یعنی کہ نبی آئے، نبی نے ان کو بتا دیا، صحیح راستہ بتا دیا، صحیح طریقہ بتا دیا۔ اب نبی کے جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، نبی کے طریقے سے ہٹ کر طریقہ اپنایا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہٹے، اپنی ضد کی وجہ سے ہٹے۔ ورنہ جتنے نبی آئے ہیں ان سب نبیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ آخر میں نبی آئے گا، اس کی نشانی بھی بتائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو نشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی ہے وہ پہلی کتابوں کے اندر موجود ہے، چاہے وہ یہودیوں کی کتابیں ہوں، توریت ہو، انجیل ہو، یا زبور ہو، یا پھر آج کل ہمارے یہاں جو رائج ہے، بلکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ ویدوں کے اندر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی کتابوں کے اندر بیان کر دی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ذکر پرانی کتابوں میں ملتا ہے، جو پہلے کی یہودیوں کی، عیسائیوں کی کتابیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر ملتا ہے، جو پرانی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی کتابیں۔ میں ایک مختصر سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، جو مسجد اقصی یعنی فلسطین میں جو مسجد ہے، جو ہمارا پہلا قبلہ ہے، خانہ کعبہ سے پہلے جو ہمارا قبلہ تھا، بیت المقدس کہیں یا پھر آپ المسجد الاقصی کہیں، مسجد اقصی کہیں، اس کو جب فتح کیا تو اس کا کئی مہینوں تک جو ہے گھیراؤ رکھا مسلمانوں نے۔ تو شہر کے اندر جو تھا، وہ فلسطین کے اندر کھانے پینے کا اچھا خاصا سامان تھا، تو وہ لوگ پریشان بھی نہیں ہو رہے، تو اپنا گھر میں آرام سے رہ کر کھا پی رہے تھے، انہوں نے بہت سارا سامان جمع کر لیا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا، اچانک سے کچھ مذہبی لوگ جو یہودی ہوتے ہیں، یہودیوں کے کچھ مذہبی لوگ اچانک سے نکلے، اور انہوں نے اپنی دیواروں پر چڑھ کے کہا، مسلمانوں تم لوگ یہاں پر اگر 40 سال تک بھی گھیراؤ رکھو گے تو تم اس کو جیت نہیں سکتے، اس کو فتح نہیں کر سکتے، اس پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہماری کتابوں کے اندر ایک نشانی پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی آئے گا جو بالکل پراگندہ حال ہوگا، عجیب حالت ہوگی اس کی، وہ آدمی آئے گا اور وہ آدمی آ کر ہمارے شہر کو یا پھر مسجد اقصی کو یہودیوں سے چھینے گا اور ہمارے شہر پر قبضہ کرے گا۔ یہ ہماری کتابوں کے اندر ملتا ہے اس کا ذکر۔ اور انہوں نے کہا، جو ان کے مذہبی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا تم میں سے کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے جس کے ہاتھ پر یہ فتح ہونے والے ہیں۔ تو اس کے بعد میں جو اس کے لیڈر تھے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح، جن کو اس امت کا امین کہا جاتا ہے، امانت دار کہا جاتا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے دماغ میں فوراً آیا کہ وہ آدمی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عمر کے پاس خبر بھیجوائی کہ ایسی ایسی بات ہے، آپ یہاں تشریف لائے، اس کے بعد میں یہ فتح ہو جائے گی، اس پر قبضہ ہو جائے گا ہمارا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چل کر آئے، اور اس وقت بھی آنے کی بھی بڑی عجیب حالت ہے، کیفیت ہے کہ وہ آئے تو ان کے ساتھ میں ایک غلام تھا، اور ساتھ میں ایک تھیلی ستو رکھی ہوئی تھی، انہوں نے کپڑے پرانے پہنے ہوئے تھے، ایک سواری تھی، ایک اونٹ تھا، اور اس پر آدھے راستے تک حضرت عمر بیٹھتے، پھر اس کے بعد میں غلام کو بیٹھاتے، زبردستی غلام کو بیٹھاتے۔ جب
مسجد اقصی پہنچنے والے تھے تو غلام کے بیٹھنے کی باری تھی. اس کا غلام ان کو ضد کرنے لگا کہ حضور آپ بیٹھ جائیے اس پر، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، جیسی باری ہے ویسے ہی چلنے دو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی یہ رکھا ہے کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ برابری کریں، چاہے وہ بادشاہ ہو یا غلام ہو، کوئی بھی ہو. یہ وہاں پر پہنچے. وہاں پر پہنچنے کے بعد میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ حضور کچھ اچھا کپڑا پہن لیتے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کپڑے اور سونے چاندیوں میں لپٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کو یہی چیزیں پسند ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، کپڑوں کی وجہ سے عزت نہیں دی ہے. ہمارے پاس اسلام ہے اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے اور ہم ایسی ہی حالت میں جائیں گے. تو جب وہاں کے جو مذہبی دھارمک لوگ تھے انہوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو دیکھ کر فوراً ہی ان کے ہاتھ میں چابی حوالے کر دی اور کہا کہ ہاں یہ وہ آدمی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ یہ ہمارے شہر پر قبضہ کرے گا اور بیت المقدس کو واپس لے گا یہودیوں سے. تو ان کا ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، صحابہ کرام کا ذکر پرانی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. پہلے کتابوں کے اندر ان کی نشانیاں بتائی گئی ہے. حضرت ابوبکر کے نام تک بتائے گئے ہیں، حضرت عثمان کے نام تک بتائے گئے ہیں پہلے کتابوں کے اندر، یہودیوں کی عیسائیوں کی کتابوں کے اندر. اور خود کئی مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عبداللہ بن عمرو کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نام دیکھا باضابطہ، حضرت عمر کا نام دیکھا، حضرت عثمان کا نام دیکھا، کیسے وہ شہید ہوں گے وہ بھی ذکر ان کے کتابوں کے اندر موجود ہے. تو جب یہ ساری چیزیں موجود ہے، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. تو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سزا کے مستحق ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجے گا. اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اگر کوئی دین قبول ہوگا تو وہ اسلام قبول ہوگا، کوئی اور نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.